معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت میں حقوق العباد سے متعلق تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ حقوق العباد میں ایک حق جو اس موقع پر عرض کیا جا رہا ہے وہ ہے راستے کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے احکامات اور ارشادات کے ذریعے سے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان حقوق میں راستے کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اسلام ہمارا ایک جامع مذہب ہے۔ اس مذہب کے اندر تمام چیزوں سے متعلق ہم کو احکام اور حقوق بیان فرمائے ہیں، تو اس میں سے راستے کی بھی حق ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راستے میں کسی ضرورت کی وجہ سے ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو پہلے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مت بیٹھو، لیکن صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ ہم کو بیٹھنا پڑتا ہے، کچھ ضروری کام ہوتا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم کو فلاں مقام پر بیٹھنا ضروری ہے تو اس راستے کا حق ادا کر کے بیٹھو۔ کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ تم، ایک حق تو یہ ہے کہ ان کو سلام کرو، اور ایک حق یہ ہے کہ ان کے راستے میں مت بیٹھو۔ یہ فرمایا راستے میں بیٹھے ایسا بیٹھ گئے کہ دوسروں کو آنے جانے سے کی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر سلام کرنا ہے، آنے جانے والوں کو سلام کرنا۔ سلام بہت بڑی عبادت ہے، سلام بہت بڑا ثواب کا کام ہے، سلام خود اللہ کا نام ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تو اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سلام کیا کرو۔ یہ راستے کا حق ہے۔ راستے کا ایک حق یہ ہے کہ راستے سے گزرنے والوں کو اور آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ ہم گزر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، راستے میں کوئی دکھائی دے رہے ہیں تو ہم ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے سے ان کا استقبال کریں اور ان سے بات چیت کریں۔ اور ایک راستے کا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹائیں۔ راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے۔ راستے سے ہم جا رہے ہیں، راستے میں کانٹا گرا ہوا ہے یا پتھر گرا ہوا ہے، آنے جانے والوں کو کانٹا چبھ جائے گا، پتھر سے ٹھوکر لگ جائے گی، یا موس کا چھلکا پڑا ہوا ہے جس میں پھسل کے گر جائیں گے، یا ایسی کوئی چیز ہے جس سے چلنے والوں کو یا گاڑی پر جانے والوں کو نقصان ہونے کا، گرنے کا خطرہ ہے، تو اس چیز کو ہٹانا یہ ایمانیات میں شامل ہے، اسلام کی تعلیم میں شامل ہے۔ اور راستے سے گزرتے وقت میں ایک حق یہ بھی ہے کہ کسی کو ہم تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے تکلیف دیں نہ ہاتھ سے تکلیف دیں۔ زبان سے کسی کو کچھ بول کر تکلیف نہ دیں اور ہاتھ سے کسی کو مار کر یا کوئی اور کام کر کے تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، المسلم ما سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ یہ بھی ایک حق ہے۔ عام طور سے جاتے ہوئے لوگ راستے میں کسی کو ہاتھ مار دیے، کسی کو زبان سے کچھ بول دیے، یا کبھی کبھی ایسے بھی اوباش قسم کے لوگ راستے میں دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے پیر سے کسی کو مار دیتے ہیں یا کسی جانور کو مار دیتے ہیں، کتے کو مار دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہی کتا پھر دوبارہ اس پیر کو اگر پکڑ لے تو پھر کیا ہوگا، کتنا برا ہوگا۔ تو
تو راستے سے جاتے وقت میں کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کو ہاتھ سے بھی نہ ماریں، اور پیر سے مارنا تو اتنا معیوب چیز ہے کہ آقا نے اس کو ارشاد بھی نہیں فرمایا، چونکہ عام طور سے لوگ پیر سے مارنے کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ پیر سے مارنا ہر ایک کے نزدیک برا ہے، تو اسی لیے آقا نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، چونکہ وہ تو ایک برائی عام ہی ہے، تو اس لیے صرف ہاتھ اور پیر کا تذکرہ فرمایا کہ ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ راستے چلتے وقت میں بھی ہے اور دوسرے مقام پر بھی ہے۔ راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ راستے سے چلتے وقت میں بدنگاہی نہ کریں۔ راستے سے ہم جا رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی جاتے رہتے ہیں، بچیاں بھی جاتے رہتے ہیں، تو مرد حضرات اگر ہیں تو کسی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں۔ عورتیں گزر رہی ہیں تو عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں، مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھیں، بدنگاہی نہ کریں، بے حیائی کا معاملہ نہ کریں، اور راستے سے چلتے وقت میں بے حیائی والے کپڑے پہن کے نہ جائیں۔ یہ راستے کا ایک حق ہے۔ اور راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ نیچے دیکھ کر جائیں اور تواضع اور انکساری کے ساتھ میں چلیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب آپ راستے میں چلتے تھے تو بالکل شرم کے ساتھ میں چلتے تھے، نگاہیں نیچے رکھ کر چلتے تھے، اور ایسے انداز سے چلتے تھے جیسے کوئی انسان اوپر سے نیچے آ رہا ہو۔ اوپر سے نیچے اترنے والا انسان اکڑ کے نہیں آتا۔ سیڑھیوں سے کوئی انسان اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، اگر اکڑ کے آئے گا تو پھر گر جائے گا۔ تو اوپر سے نیچے آتے وقت میں انسان کی فطری عادت یہ ہے کہ وہ جھک کر آتا ہے، نیچے جھک کر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چلتے وقت میں اس طرح جھک کے چلتے تھے جیسا کوئی انسان اوپر سے نیچے اتر رہا ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ راستے میں چلتے وقت میں تواضع اور انکساری کے ساتھ میں چلیں اور اکڑ کر نہ چلیں۔ یہ راستے کے حقوق کے خلاف ہے۔ دیکھنے والا کہے گا کتنا بڑا متکبر ہے، غرور کرنے والا ہے، گھمنڈی ہے، یہ بھی لوگ بھی کہیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے بھی فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین میں چلتے وقت میں اکڑ کے مت چلو۔ انک لا تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم ہرگز اکڑ کر اپنے آپ کو اکڑا کر نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ سکتے ہو۔ پھر اکڑنے کیا ضرورت ہے؟ تو زمین پر اکڑ کر چلنے سے اللہ نے بھی منع فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ تو زمین میں چلتے وقت میں ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تواضع کے ساتھ میں چلیں، اچھے انداز سے پیر کو زمین پر ٹکا کر چلیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اچھے انداز سے پیر کو ٹکا کر چلتے تھے، بہت تیز بھی نہیں چلتے تھے، بہت آہستہ بھی نہیں چلتے تھے۔ بہت تیز چلنے سے بھی نقصان ہے گر جانے کا، اور بہت آہستہ چلنے سے پیچھے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ میانہ روی، درمیانی راہ، ہر چیز میں درمیانی راہ اسلام کے اندر۔ تو راستہ چلتے وقت میں بھی درمیانی راہ سے چلنا چاہیے۔ اور ایک بات ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ راستے سے چلتے وقت میں خاموشی کے ساتھ میں چلیں، بات چیت کرتے ہوئے نہ چلیں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، 2-3 عورتیں مل کے جا رہے ہیں تو راستے میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سکون سے آہستہ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رک رک کے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ جب عورتیں گھر سے نکلتے ہیں تو راستے پہ ایسے انداز سے چلیں جیسے کہ انگار پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ بالکل جلدی سے جو ہے اپنا کام کر لیں، راستے سے فارغ ہو جائیں اور اپنے مقام پہ پہنچ جائیں۔ اگر عورتیں باہر روڈ پہ ٹھہریں گے، بات چیت کرتے ہوئے ٹھہریں گے، کسی کے انتظام میں ٹھہریں گے، تو ناپاک ذہن رکھنے والوں کو اور راستہ چھاپ لوگوں کو برائی کرنے کا یا بری نیت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی لیے عورتیں خاص طور سے چلتے وقت میں بڑے سکون کے ساتھ میں نہ چلیں، بلکہ جلدی راستے کو پار کر دیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ راستہ موٹر سے چلتے ہیں، گاڑی کے ذریعے سے جو چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پیدل چلنے والوں کو خیال کریں۔
پیدل چلنے والوں کو پہلے راستہ دیں. ایسا نہ ہو کہ جو ہے بس گاڑی بھگا رہے ہیں اور پیدل چلنے والوں کو خیال ہی نہیں کرتے. پیدل چلنے والوں کو خیال کریں کہ پیدل چلنے والے وہ قدرتی گاڑی سے چل رہے ہیں. اللہ نے جو ان کو 2 پیر گاڑی کی شکل میں دیا ہے اس سے چل رہے ہیں, تو ان کو چلنے کا موقع دیں. اگر ان کو روک کر ہم جو ہے بس اپنی گاڑیاں بھگاتے رہیں گے تو بیچارے وہ انتظار کرتے رہیں گے, دل میں سوچتے رہیں گے کاش ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی تو ہم بھی اس طرح سے گزر سکتے تھے. دل میں ملال ہوگا, افسوس ہوگا, اور ان کو جو ہے حسرت آئے گی دل میں. اسی لیے پہلے پیدل روکو, پیدل راستہ چلنے والوں کو راستہ دے جائیے. جاؤ بھائی جاؤ, ہم ٹھہرے انتظار کریں. ہم کو کوئی 1 آدھ 2 4 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں ہم نہ جو ہے کوئی مقام نہ اپنے منزل کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. تو پہلے ان کا جو ہے خیال کرنا چاہیے. اور پیدل اور موٹر پر چلنے والوں کو چاہیے کہ اپنے آزو بازو والوں کا بھی خیال کریں. کئی ایسے مقام سے ہم چل رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں جہاں پانی ہے, گندا پانی ہوتا ہے بعض جگہ روڈوں کے اوپر, وہاں گاڑی ایسے انداز سے بھگا رہے ہیں کہ بعضو پیدل چلنے والوں پہ پانی اچھل رہا ہے یا بعضو گاڑی پہ جانے والوں کو پانی اچھلتا ہے. تو اس سے خود اپنے اوپر بھی گندگی آ جائے گی اور بازو والوں کو بھی تکلیف ہو جائے گی. اسی لیے جہاں راستہ خراب ہو یا پانی ہو یا گندگی ہو تو اس مقام پر اپنی گاڑی کو سلو کرنا چاہیے تاکہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی اسلامیات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے. اگر اب اس طرح سے گاڑی بھگا کر لے کے جائیں گے تو فلاں کو تکلیف ہو جائے گی, بازو والوں کو تکلیف ہو جائے گی. اسی لیے گاڑی چلاتے وقت میں اس کا خیال کریں. اور ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور جو ہے ہم جس رفتار سے جا رہے ہیں اس رفتار سے جائیں. کسی کو جو ہے پیچھے کرنے کے لیے شرط کے ساتھ میں بھگا رہے ہیں گاڑی اور ان کو پیچھے کرنے کے واسطے ان کے راستے کو روک رہے ہیں, ٹوک رہے ہیں, یا ان کے درمیان میں آ رہے ہیں یا ان کے سامنے آ کے ٹھہر جا رہے ہیں, تو اس سے بھی تکلیف دینے کا نقصان ہے, تکلیف دینے کا اندیشہ ہے. اسی لیے اس کا خیال کریں. اور جو راستے میں گاڑی چلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ راستے کے جو حقوق حکومت نے طے کیا ہے اس کا خیال کریں. عام طور سے تمام ممالک کے اندر راستے میں چلنے کے کچھ اصول اور ضوابط اور کچھ قوانین حکومت طے کرتی ہے. سگنل لگاتے ہیں, اشارہ لگاتے ہیں. وہ سگنل لال لائٹ کو دیکھ کر رکنا ہوتا ہے, ہری لائٹ کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے, اور پیلی لائٹ کو دیکھ کر تیار رہنا ہوتا ہے کہ اب نکلنا ہے. تو ان اشاریے کا خیال کریں. یہ مت سمجھے کہ یہ جو حکومت والے بنائے ہیں کون دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, نہیں, یہ ہماری سیفٹی کے واسطے اور ہماری حفاظت کے واسطے بنائے ہیں. انسانیت کا تقاضا یہ ہے, اسلام میں بھی اور انسانیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حکومت کے قوانین کا خیال کرے. حکومت جو بھی قوانین طے کرتی ہے اس طرح کے راستے وغیرہ کے تعلق سے, یہ انسانیت کی بھلائی کے واسطے کرتی ہے. حکومت کے قوانین یہ بھی ہوتے ہیں کہ فلاں مقام پر اتنی ہی رفتار سے گاڑی بھگائیں. بعض مقامات پر جو ہے بورڈ حکومت کی جانب سے آویزاں ہوتے ہیں کہ سلو چلا جائے, آہستہ آہستہ چلے, تو اس کا بھی خیال کریں. اور بعض مقامات پہ اسکول وائی لکھا ہوا رہتا ہے کہ اسکول کا راستہ ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے اپنی گاڑی کو سلو کریں. اور بعض مقامات پہ جو ہے کچھ اسپیڈ بریکر لگاتے ہیں, اس کی وجہ ہوتی ہے, تو اس کا بھی خیال کریں. بہرحال حکومت کی جانب سے راستے کے جو قوانین بناتے ہیں RTA کی جانب سے, وہ جو تمام ممالک کے اندر عام طور سے ہوتے ہیں, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی ہم کو دینیات میں, اسلامیات میں یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں. اسلام ہمارا اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اور دیکھیے جب ہم راستہ چلتے ہیں تو راستہ چلتے وقت میں ہم کو کبھی بڑی بڑی بلڈنگیں دکھائی دیتی ہیں, بڑی بڑی کچھ نعمتیں اللہ کی دکھائی دیتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں. تو ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو مستحضر کریں کہ میرے مولا کریم نے کتنے اچھی نعمت بنائی ہے, کتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے, کتنے بڑے پہاڑ بنائے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا استحضار کریں. اور ایک اہم بات, راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ راستے میں کچرا نہ ڈالیں. جو کچرا ہمارے گھر سے نکلتا ہے, جو کچرا ہمارے
آفس سے نکلتا ہے یا جو کچرا ہمارے اور کسی مقام سے نکلتا ہے تو اس کو راستے میں نہ ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو جائے گی، ان کے اوپر کچرا اچھل جائے گا. اور کوئی بلڈنگوں کے اندر رہتے ہیں تو اپنے کھڑکیوں سے باہر جو ہے کچرا نہ پھینکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے نیچے کوئی گزر رہے ہوں گے اور آپ کا پھینکا ہوا کچرا ان کے سر، راستے سے گزرنے والوں کے سر پہ آگے گر جائے گا. تو اسی لیے راستے سے چلتے وقت میں راستے میں کچرا جو ہے نہیں پھینکنا چاہیے. اور کوئی بس میں سوار ہو کے جا رہے ہیں تو ان کو اپنے بس کی کھڑکیوں میں سے نہیں تھوکنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بازو راستے سے جو گزر رہا انسان ہوتا ہے اس کے سر پہ یا اس کے جسم پہ تھوک آ کے گر سکتا ہے. اور تھوکنے کا بھی حکم یہ ہے، اسلام میں بتایا گیا ہے کہ راستے سے گزرتے وقت میں جہاں تک ہو سکے تھوکنے سے احتیاط کریں. اگر تھوکنے کی بہت سخت ضرورت پڑے تو بائیں جانب نیچے منہ کر کے تھوکنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ تمام تعلیمات دینیات کے اندر ہم کو ملتی ہیں، اسلامیات کے اندر ہم کو ملتی ہیں. تو اسی لیے راستے میں چلتے وقت میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے اور اپنے گھر کے اوپر یہ کھڑکیوں سے نیچے جو ہے کچرا نہیں پھینکنا چاہیے اور تھوکنا نہیں چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، راستے میں پیشاب کرنے سے اور پیخانہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بعض وہ مقامات جہاں سے لوگوں کے راستے کی جگہ ہوتی ہے، گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جو سائبان ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ہے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں. کہیں کوئی شیڈ ڈال دیا گیا، بس اسٹینڈ کا شیڈ ہوتا ہے یا اور کوئی شیڈ ہوتا ہے جہاں لوگوں کے بیٹھنے کا سائبان ہوتا ہے، یا بس اسٹاپ ہوتا ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، یا جھاڑ ہوتا ہے بڑا جس کے اطراف کا چبوترا بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں لوگ آگے بیٹھتے ہیں، اس کو سائبان بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستوں میں جہاں سے لوگوں کے گزرگاہ ہوتی ہے وہاں پر، اور سائبان جہاں لوگوں کے بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے، ان مقام پر پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ان راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو جائے گی اور وہاں بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ گندگی جہاں ہم نے گندگی جو ہے پھیرا ہے، وہ گندگی ہو سکتا ہے ہم غفلت میں جاتے وقت میں ہم کو ہی اچھل جائے. اسی لیے راستے میں گندگی کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ چند ضروری باتیں ہیں جو راستے کے حقوق سے متعلق ہے. اس طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو راستے کا معاملہ ہے، یہ تو راستے کا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. نہیں، اس کا بھی اسلام سے تعلق ہے. اسلام میں راستے کی بھی حقوق بتائے گئے ہیں. اسلام میں بیت الخلاء کی بھی حقوق بتائے گئے ہیں کہ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھا جائے اور بیت الخلاء میں بیٹھے وقت میں کس طرف منہ کیا جائے. یہ بات بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ہمارے مذہب کا، ہمارے اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم کو ڈائریکشن دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہے کہ وہ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں. تو سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ہمارے نبی ایسے ہی نبی ہے کہ ہم کو ہر چیز کھول کھول کر بتاتے ہیں. کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم جب بیت الخلاء میں جائیں تو کیسے انداز سے جائیں. سیدھا پیر اندر رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائیں، اور جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائیں تو اس وقت میں اپنے کپڑوں کو کھولیں، اور جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کر کے نہ بیٹھیں بلکہ جو ہے شمال اور جنوب کی جانب جو ہے اپنے پیٹ اور پیٹ کرنا چاہیے. ہم کو اس بات سے جو ہے اس بات کی تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے. تو اس طریقے سے اسلام کا امتیاز ہے. تو راستے کے حقوق بھی ہم کو بتائے گئے ہیں. اور گھر کے اندر رہنے والے لوگ، گھر کے افراد، گھر کی فیملی، گھر کے اندر بھی کچھ راستے، ایک راستہ ہوتا ہے مین روڈ ہوتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے سپر ہائی وے ہوتا ہے، نیشنل ہائی وے ہوتا ہے جس میں بڑی ٹرک کے جو ہے بڑے گاڑیاں چلتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے جو ہے اپنے شہر کا راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ گلیوں کا ہوتا ہے، ایک راستہ چھوٹا راستہ ہوتا ہے، اور ایک راستہ اپنے گھر کے اندر کا راستہ ہوتا ہے. ہر راستے کے حقوق ہے. چھوٹی گلی میں
جو راستہ چھوٹی گلی جو ہوتی ہے وہاں پر راستہ بہت کم ہوتا ہے، تو وہاں اپنی گاڑیوں کو لا کے ایسے انداز سے نہ رکھیں کہ چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہو جائے. اور اپنے گھر کا جو راستہ ہوتا ہے، گھر کے اندر کا انٹریس ہے، گیٹ ہے، دروازہ ہے، ویسے مقام پر بھی کوئی چیز نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر راستے میں کوئی چیز اگر رکھیں گے تو آنے والوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر گیٹ ہے یا دروازہ ہے، دروازے میں کوئی بچے نے یا کوئی یا غفلت سے کسی آدمی نے، گھر والے نے ایک گلاس رکھ دیا. اب باہر سے آنے والے شخص کو معلوم نہیں کہ وہاں پر گلاس رکھی ہوئی ہے، تو آنے والا شخص فوراً جو ہے گیٹ کھول کے گلاس پر پیر رکھیں گے تو اس سے گلاس بھی خراب ہو جائے گی اور ان کے پیر بھی کٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. یہ تکلیف ہے. اور گھر کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور کوئی بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہے تو اس سے ظاہر بات ہے وہ جو نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. بہرحال راستہ چاہے وہ ہائی وے ہو، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ جو چھوٹی سڑک ہو، بڑی سڑک ہو، گلی ہو، یا جو ہے گھر کا راستہ ہو، تمام راستوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. اور ان حقوق کے ادا کرنے میں ہم یہ نیت کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس لیے ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں. اور چلتے وقت میں راستے کے حقوق میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایک طرف سے چلیں. ایسا نہیں کہ چلتے وقت میں پوری روڈ کو ہم قبضہ کر لیے کہ ادھر سے بھی چل رہے ہیں، ادھر سے بھی چل رہے ہیں، ایسے بھی چل رہے ہیں، وہاں سے بھی چل رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہوگی. ایک آدمی گاڑی چلا رہے ہیں، کبھی یہ ٹرک پہ ہے، کبھی وہ ٹرک پہ ہے، کبھی وہ ٹرک پہ ہے، تو اس طرح سے چلتے جا رہے ہیں تو پیچھے والوں کو تکلیف ہو جائے گی اور ایکسیڈنٹ، حادثہ ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. جو ٹرک پر ہم چل رہے ہیں اسی ٹرک پہ چلنا چاہیے. اور اگر ٹرک چینج کر رہے ہیں تو جو اشاریہ اور جو انڈیکیٹر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم کو بدلنا چاہیے. یہ تمام تعلیمات ہے. اگر اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو دوسروں کو تکلیف دہ ہو جائے گا، تکلیف دہ عمل ہو جائے گا، اور تکلیف دینا یہ مومن کے شان کے خلاف ہے. تو ایک طرف چلنا چاہیے. پیدل چلنے والے بھی اور گاڑیوں پر چلنے والے بھی یہ ایک طرف چلنا چاہیے. ہاں راستہ بدلنا ہے تو اشاریے کے ذریعے سے جو راستے بدل لیں. اور ایک بات یہ ہے جو ہم کو احادیث کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے، چلنے والے لوگ جب اوپر چلتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چلیں، اور جب نیچے اترتے ہیں تو راستے میں نیچے اترتے وقت میں سبحان اللہ پڑھیں. راستہ ہو یا گھر کے سیڑھیاں ہو یا کوئی اور سیڑھیاں ہو، اوپر چڑھتے وقت میں اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت میں سبحان اللہ پڑھنے کی تعلیمات ہم کو جو ہے دی گئی ہیں. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. آج کے زمانے میں خاص طور سے نئی نسل کو اس بات سے واقفیت دلانا بہت ضروری ہے کہ راستے کے حقوق جو ہے ادا نہیں کرتے اور یہاں وہاں اپنے استعمال شدہ چیزیں پھینک دیتے ہیں. اور خاص طور سے جب سے دنیا کے اندر یوز اینڈ تھرو کے اشیاء جب جو ہے آ گئے ہیں، یوز اینڈ تھرو کے جو آئٹمز جو ہر چیز میں نکل گئے ہیں، چاہے پینے کے آئٹم ہو، چاہے کھانے کے آئٹم ہو، چاہے پالیتھینس کیوں نہ ہو، یہ تمام یوز اینڈ تھرو آئٹم جب سے نکلے ہیں اس سے یہاں وہاں پھینکنا اور راستے میں گندگی کرنا بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے مقامات پر، بہت سارے باٹلوں کے اوپر بھی اس بات کی ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو ہے اس کو استعمال کر کے جو ڈسٹبین کے اندر پھینک دیا جائے اور اس کو ایک مقام پہ، محفوظ مقام پہ پھینک دیا جائے. اس کے باوجود بھی یہاں وہاں پھینکتے ہیں جس سے راہ رو کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہم کو ہر معاملے کے اندر نیک ہدایت دیتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے. لہٰذا راستے کے حقوق ادا کرنا چاہیے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ سے اس بات کی کوشش کریں کہ کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق بنے. لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے. لہٰذا راستے کے حقوق کو ہم ادا کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو راستے کے حقوق اور تمام بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام،
آج ہم آپ کی خدمت میں ان 2 کلموں کے بارے میں تفصیلات بتلائیں گے جو 2 ہی کلمے ہیں، لیکن ان کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بڑی ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمت اتنی بڑی نہیں ہوتی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی قیمت بڑی ہوتی ہے۔ ہیرا یا موتی، ڈائمنڈز جو ہوتے ہیں، ہوتے تو چھوٹے ہوتے ہیں کم مقدار میں، لیکن ان کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح 2 کلمے ایسے ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، زبان پر بولنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں، لیکن جب میدان محشر میں قیامت کے دن تولا جائے گا ان 2 کلموں کو تو بڑے ہی وزنی ہوں گے اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے اس فرمان کو، اس ارشاد کو، اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں سب سے آخر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی حدیث پر اپنی پوری کتاب کو ختم کیا ہے، مکمل کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو حبیبتانی الی الرحمن، جو اللہ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے جب اس کا بندہ وہ 2 کلمے پڑھتا ہے، بہت پسند ہے اللہ کو 2 کلمے۔ جب 2 کلمے پسند ہیں اللہ کو تو جب وہ 2 کلمے پڑھے گا وہ کتنا اچھا لگے گا اللہ کو، وہ کتنا محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب بننے کے لیے اللہ کے محبوب کلمے پڑھنے چاہیے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ اور خفیفتانی علی اللسان، وہ 2 جو کلمے ہیں وہ اتنے بھاری بھرکم نہیں ہے کہ زبان پر ادا نہیں ہو پاتے، نہیں، بچہ بھی پڑھ لے گا، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل میں قیامت کے دن جب ان 2 کلموں کو تولا جائے گا، جس بندے نے اس کو پڑھا ہوگا تو بہت وزنی ہوں گے وہ کلمے، پلے جھک جائیں گے ان 2 کلمات کو جو پڑھا تھا بندے نے۔ ثقیلتان فی المیزان، کیا ہے وہ 2 کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وبحمدہ، اسی کی تعریف سے۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ جو عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، بہت برتر ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پیغام دے رہی ہے اس بات کی، یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم ان کلمات کو بار بار پڑھتے رہیں، ورد کریں۔ ہر سننے والا اس کلمے کو پڑھے 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ، جب یاد آ جائے پڑھتے رہے۔ بہت آسان ہے، اس کو یاد کر لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کل قیامت کے دن جب یہ کلمات روبرو پیش کیے جائیں گے اللہ کے، اور میزان عدل میں ان کو تولا جائے گا،
پلہ بھاری بھرکم ہوگا، بہت وزنی ہو جائے گا پلہ، اور اس کا اجر و ثواب ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔